السلام علیکم، میں ہوں علی احد۔ عورت کسی بھی عمر میں ہو، کسی بھی حال میں ہو، عورت کے اندر ماں ضرور ہوتی ہے۔ یہ بچی دیکھیے 9ویں کلاس کی طالبہ ہے یہ، اور اس کی ہاتھ میں یہ بچہ اس نے اٹھایا ہوا ہے، 1.5 سال کا ہوگا، غالباً سال 1.5 سال کا، اور بچی پیپر دینے کے لیے آئی ہے۔ 1.5 سال کا بچہ اس لیے اٹھا کے لائی ہے کیونکہ ان کی ماں مر چکی ہے، اس بچے کو گھر میں سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے، سو اس نے یہ بہتر سمجھا کہ بچے کو اٹھا کے ساتھ لے جاتی ہوں، پیپر دینے جا رہی ہوں، میں ہی سنبھال لوں گی۔ پیپر پہ تو چند سوال ہوں گے جو حل کر لے گی، لیکن زندگی نے جو سوال نامہ اس بچی کے آگے رکھا ہے یہ شاید زندگی کے کسی نصاب میں نہیں ہوگا، اور جس کے سوالوں کے جواب میں اور آپ بھی یقیناً نہیں دے سکتے۔ اللہ کرے کہ یہ بچی ان سوالوں کا جواب دے سکے۔ خود ماں کی گود میں پناہ لینے کی عمر ہے اس بچی کی، اس 1.5 سال کے بچے کو سینے سے لگایا ہوا ہے، اس وجہ سے کیونکہ اب یہ اس بچے کی ماں ہے، وہ کہ اس کا چھوٹا بھائی ہے لیکن اب وہ اس کا بیٹا بھی ہے۔ ان کی اپنی ماں مر چکی ہے۔ بہنیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں ایسے ہی کہ وہ تب تک ہوتے ہیں جب تک ان کے اپنے بچے نہیں آتے، لیکن بہنوں کے جب بچے آ بھی جائیں انہیں اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ کسی بھی عمر میں اپنے بھائی کے لیے چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں ماں ہی ہوتی ہیں۔ شادی کے بعد بہن چلی جاتی ہے، اپنے گھر واپس آتی ہے تو وہ اس کو وہ حق دیا نہیں جاتا، لیکن وہ ماں بن کے ہی واپس آتی ہے۔ اگر بھائی کے گھر میں ملنے کے لیے آئی ہوئی ہے کسی بھی وجہ سے، 1 دن کے لیے 4 دن کے لیے اگر وہ آئی ہے تو وہ ماں بن کے ہی آئی ہے، لیکن اس کو اس حد تک محتاط رہنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ واش روم سے نکل گیا کہ تولیہ بھی استعمال کرے گی تو وہ تولیہ اتار کے ایسے استعمال نہیں کرے گی، وہ وہیں پر تولیہ ہوگا تو وہیں سے ہی ہاتھ صاف کر لے گی، صابن کو بھی وہ ایسے کر کے استعمال کرے گی۔ اس کے بھائی کا گھر ہے، بھائی کی طرف سے اس کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اس کے بھائی کا گھر ہے۔ وہ اپنے بیٹے کے گھر میں بھی آئی ہے لیکن نہیں، اس کو دکھایا یہ گیا، بتایا یہ گیا کہ بھائی کا گھر ہے اور چیزیں بڑی احتیاط سے استعمال کرنی ہے، یہ تمہارا گھر نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ وہی بھائی ہیں جو آج 1.5 سال کی عمر میں اس 9ویں کلاس کی طالبہ کی گود میں جائیداد دینے کی جب باری آتی ہے تو پھر یہ بھائی فرعون کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ باتیں بہت ہیں کرنے والی لیکن بے مقصد ہیں، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ خدا کرے کوئی ایسے ہاتھ ان بچوں کا سہارا بنے۔ صرف افسوس کر دینا بہت افسوس ہوا یا ہماری جذباتی باتیں کر دینا آپ کا سن لینا کافی نہیں ہوتا، یہ گزر جائیں گی، آج کی بات ہے، کل ختم ہو جائے گی یہ بات، لیکن یہ دکھ اس بچی کو روز اٹھانا پڑے گا۔ اس کی ماں بن کے ہی اب اس کو پالے گی، اپنا بچپن اس کا ختم ہو چکا ہے، اب یہ جو خود بیٹی تھی اب یہ بیٹی نہیں رہی، حالانکہ نہ اس کی شادی ہوئی ہے، نہ اس نے بچپن صحیح طرح سے دیکھا بھی نہیں ہے، جوانی بھی صحیح طرح سے نہیں دیکھی، اور یہ وہ عمر ہے جس عمر میں مائیں ہاتھ پکڑ کے بچیوں کو لے کے آتی ہیں کہ تمہارا پیپر ہے، تم نے ہاسپٹل جانا ہے، تم نے بازار جانا ہے وغیرہ وغیرہ، اور اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا بوجھ اٹھا کے لائی ہے۔ کہتے ہیں ماں جب مرتی ہے نا تو وہ صرف گھر خالی نہیں کرتی، وہ ایک پناہ گاہ کو بھی لے جاتی ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے پوری زندگی لے جاتی ہے، اور اس بچی کے ساتھ وہی کچھ ہوا اس بیٹے کے ساتھ بھی یہی کچھ ہے، لیکن اس بیٹے کو ماں مل گئی ہے، اس بچی کو ماں دوبارہ نہیں ملے گی، اب اس نے ماں بن کے ساری زندگی وہ ذمہ داریاں نبھانی ہیں جو ان کی ماں نے نبھانی تھی۔ اللہ کرے کوئی ایسے ہاتھ ان کا سہارا بنے، بلکہ میں سننے والے سے دیکھنے والے سے گزارش کروں گا ایسے بچوں کا سہارا بننا چاہیے۔ پروردگار بڑا خوش ہوتا ہے اس چیز کو لے کے۔ میرے ایک دوست فرمایا کرتے تھے کہ اگر رب کو ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو نا تو بچوں کو ہنسا دیا کرو۔ مجھے نہیں پتا آپ کس بات کتنا اتفاق کرتے ہیں اس بات سے، لیکن میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے۔